نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور میدان حشر وہ بھی قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے اور جو مومن ایمان والے جہنم میں گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو جو بعد میں جنت کے اندر جائیں گے تو وہ کافروں سے معلوم کریں گے, مجرموں سے معلوم کریں گے, جس کے بارے میں کہا فی جنات یتساءلون کہ جنت والے تو باغوں میں پہنچ گئے, عن المجرمین اب وہ مجرموں سے معلوم کر رہے ہیں ما سلککم فی سقر کہ بھئی تم لوگ جو جہنم کے اندر آئے ہو, دوزخ کے اندر آئے ہو, تمہیں کون سی بات دوزخ کے اندر لے آئی ہے, تمہیں کس بات نے دوزخ کے اندر پہنچا دیا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے قالوا وہ کہیں گے کون, جہنمی جو جہنم کے اندر کافر گئے ہیں, لم نک من المصلین کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین اور نہ ہم مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اچھا اس سے بھی آگے اگر ہم بڑھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور یہ جہنمی جو لوگ ہیں, یہ جہنمی لوگ جو تذکرہ کر رہے ہیں جنت والوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی بیہودہ مجلسوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے جن مجلسوں کے اندر یہ تذکرہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, قرآن جو ہے وہ برحق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے اور آخری پیغمبر ہیں, لیکن ہم ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے جن میں وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے تھے سب لوگ, اور سب لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی چلا رہا ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رازق بھی وہی ہو, مالک بھی وہی ہو, خالق بھی وہی ہو, زمین و آسمان ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا بھی وہی ہو, ہر معاملات کو دیکھنے والا بھی وہی ہو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور ہم ایسی بیہودہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. اور آگے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم جو ہے وہ روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے, یعنی قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا بالکل ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو جو اسرافیل علیہ السلام ہیں ان کو صرف اسی کام کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ آپ کو جو ہے صرف سور پھونکنا ہے, اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ سور جو ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے ایک سینگ ہوتا ہے, اس طرح کا غالباً وہ سور ہے, اور اس کے ذریعے سے جب پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی خوشنودہ, بہت ہی خوبصورت سریلی آواز اس کے اندر سے نکلتی جائے گی, اور تمام کے تمام لوگ جو ہے اس آواز کی جانب متوجہ ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ وہ آواز ایک دم سے ایسی خوفناک ہوتی چلی جائے گی, ایسی بھیانک ہوتی چلی جائے گی کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ڈھیر ہو جائیں گے. مائیں اپنے بچوں کو جنم دے دے گی, ایک دوسرے سے بھاگیں گے, ایسی قیامت کی جو ہے وہ آہٹ ہوگی, ایسا قیامت کا ہلہ ہوگا, ایسا قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا, اور وہ تمام کے تمام لوگ جو جہنمی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے تھے. اب ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا, ان کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا. اب کیا ہوا, آگے فرمایا حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ان کو موت نے پکڑ لیا, یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی. اب وہ جہنم کے اندر اسی چیز کا مزہ چکھ رہے ہیں اور چکھتے رہیں گے, کیونکہ جہنم اور جنت جو ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لامحدود بنائی ہے.
جنت الفردوس ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے، اور اس جنت الفردوس سے اوپر جو مقام ہے وہ ہے مقام محمود، جو خصوصاً اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ تو محترم بزرگ اور عزیز ہو، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ تمام کی تمام کب ہوئیں گے؟ جب قیامت آئے گی، اور ایک دن وہ آنی ہے، وہ آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ ایک امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ بنائی گئی ہے۔ انسان جتنا پکا سچا مومن ہوگا، جتنا اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوگا، جتنا اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنے والا ہوگا، اتنی ہی اس کے اوپر اذیتیں بھی آئیں گی۔ انبیاء سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، انبیاء سے زیادہ مضبوط صبر کرنے والے، مضبوط استقامت والے کوئی نہیں ہو سکتے پوری کل کائنات کے اندر۔ لیکن انبیاء کے اوپر کس طرح کی اذیتیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے انبیاء کے، اور ان امتحانات کے اندر تمام کے تمام انبیاء کامیاب ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں سگے باپ بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی خاطر آرے سے شہید کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کو ایسی آگ جس کو نمرود بولتا تھا کہ میں نے جہنم جیسی آگ بنائی، اس آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کی قوم نے اپنے پیغمبر کو سولی چڑھا دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے انہی کی قوم کے ایک فرد کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی، اور انہوں نے اس شخص کو سولی چڑھا دیا، اور یہ سمجھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ اب ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں آپ نے کتنی اذیتیں برداشت کی۔ آپ صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گلے مبارک کے اندر غلاظت ڈال دی جاتی، آپ راستے پر چل رہے ہیں، راستے پر ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں تو آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ تو محترم بزرگ اور عزیز ہو، ایمان والا بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر گڑ گڑا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 7 سمندر ہیں، دنیا کے اندر کہا جاتا ہے 7 سمندر ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والا پانی اتنا پانی ہے کہ ایک فرشتہ جب بارش آتی ہے ایک بوند لے کر کے آتا ہے، اور پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تمام کے تمام سمندروں کا مالک کہتا ہے مجھے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے صرف اپنے محبوب بندے کی جو میری یاد میں اس نے ایک آنسو بہایا ہو، میں اس ایک آنسو سے محبت کرتا ہوں۔ محترم بزرگ اور عزیزوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو امتحانات درپیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں، یہ میں بلکہ پریشانیاں نہیں کہوں گا، میں امتحانات کہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کے اندر دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنا عقیدہ یہ مضبوط کر لینا ہے کہ قیامت ایک دن قائم ہونی ہے، ایک دن واقع ہونی ہے، اور اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم پھر مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ، کہ بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اب اگر اسی چیز کو ہم جھٹلانے لگے کہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے ختم نہیں ہوگی،
تو محترم بزرگ اور عزیزوں، یہ مسلمانوں کا غلط عقیدہ اگر یہ ہے وہ قیامت کو بھول بیٹھے ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایک دن وہ دن آنا ہے جس دن کہا جائے گا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ایسا خوفناک عذاب دنیا کے اندر بھیجیں گے اور پوری دنیا کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، مختصراً مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ تمام ہم مسلمان بھائی بہن سب کے سب اپنی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے نفس، ہر جاندار اپنے اوپر یہ غور کر لے کہ میں نے اپنے اندر یہ دیکھ لے کہ میں نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا، میں نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا، اور کل سے مراد وہ آخرت ہے جہاں یہ روپیہ پیسہ نہیں کام آنے والا۔ میں ایک آپ حضرات کے سامنے بات یہ بتلاؤں کہ صحابہ نے بیوی کو چھوڑا تھا، بچوں کو چھوڑا تھا، اپنی زمین جائیداد کاروبار کو چھوڑا تھا ایمان کی خاطر، اور ہم نے ایمان کو چھوڑا ہے بیوی بچوں اور پیسے کی خاطر۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق آ گیا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان ہم سب کو مل جائے، لیکن ہم ان کا جیسا ایک بھی عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ نے، میں دوبارہ یہی عرض کر رہا ہوں، صحابہ نے ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے سب کچھ کمانے کی خاطر ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ محترم بزرگ اور عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان دنیا کے اندر وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور ہمیں تیاری یہ کرنی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں احکام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو کر کے دکھایا، ان تمام کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اس طرح سے دنیا سے ہم جائیں جیسے ایک مرغابی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پر کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ایک مومن ایمان والا بندہ دنیا سے جائے تو اس کے دل کے اندر دنیا ذرہ برابر بھی نہ ہو، بلکہ آخرت بھی اس کے اندر ہو، اللہ کے عذاب، اللہ کا ڈر، اللہ کا قہر، اللہ کا خوف اس بندے کے اندر ہو، تب جا کر محترم بزرگ اور عزیزوں ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہماری تباہ و برباد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔